ایک صاحب نے اپنے امام صاحب کی دعوت کی. امام صاحب نے وہ دعوت کا سسٹم تھا, ایک دن ان کے ایک دن ان کے ایک دن ان کے یہاں رمضان میں ہمیشہ دعوت ہوتی تھی. کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے. امام صاحب کھانا کھا کے چلے گئے تو ان کی بیوی نے دیکھا پیسے دے نہیں, کھانا کھانا بیٹھے رکھے ہوئے کہ پیسے تو نہیں ہے. بس سیدھا نشانہ امام صاحب آئے تو مجھ لے کے چلے گئے. اور جانتے ہیں ابھی بدگمانی کتنے دن تک نہیں, پورے ایک سال تک. انہوں صاحب ان کی بیوی بول ڈالی امام صاحب ہی چلے ہو گیا. انہوں امام صاحب سے بات کرنا چھوڑ ڈالے, ان کے پیچھے نماز پڑھنا تک چھوڑ ڈالے, آنا چھوڑ ڈالے, جانا کب تو بھی آئے تو امام صاحب بڑا پریشان, کیا بات ہوئی, کبھی بھی اتنی محبت کرنے والے. آخر رمضان آیا تو ان کی دعوت بڑی مجبوراً سماج کے ڈر سے انہوں نے دعوت کر دی. تو امام صاحب کے دعوت ہوئی تو کھانا کھانے سے پہلے امام صاحب بولے مجھے آپ یہ بتاؤ, پورا ایک سال ہو گیا آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھنے آ رہے, برابر سے آ رہے تو آگے پیچھے آ رہے. اور امام صاحب چھوڑو تمہیں کھانا کھا لے جاؤ, میں محتاج نہیں ہوں, میں نہیں کھانا کھا رہا ہوں. مجھے بات بتاؤ, تمہیں چوری کر کو گیا تھی ہمارے گھر سے, کیا تمہارے پیچھے نماز روک گیا بات کرو, چوری کر کو گیا تمہیں پرسہ لائے تھے نا, کھانا کھائے یہاں پیسے رکھو تھے میری ضرور, تمہیں اٹھا لے تو چلے گئے. تب امام صاحب کو سمجھا ایک منٹ دیکھا ایسے تاک میں قرآن رکھا تھا, قرآن شریف اٹھائے امام صاحب, قرآن کھولے تو اس میں پیسے رکھو. ہوا کیا, ہوا چلی تو پیسے اڑے, نوٹا اڑے. امام صاحب بولے کہاں رکھو, انہوں نے پیسے اٹھا کے قرآن شریف میں رکھ کے اوپر کے قرآن پڑھیں گے وہ دیکھیں گے تو پیسے مل جائیں گے ان کو. امام صاحب نے کہا افسوس ہے آپ نے سال بھر قرآن کھولا نہیں اور بدگمان مجھ سے لگے سال بھر کہ میں چوری کر کے گا پیسے. آپ کے پیسے یہاں گر گئے تھے, میں نے کہا ادھر ادھر ہو جائیں گے, کون سے خیال میں نے اٹھا کے اس میں رکھ دیے کہ آپ کھانا وانا کھانے کے بعد شام کو کسی کو قرآن پڑھیں گے, کھولیں گے تو پیسے مل جائیں گے. میں تو اچھا سوچا, مگر سال بھر آپ ہم سے بدگمان رہے, ہم کو مجرم سمجھتے رہے, چور سمجھتے رہے. امام صاحب اٹھے, خدا حافظ, آپ کا کھانا سلامت ہو, کم سے کم آپ کا یہ شرط اب یہ نہ پریشان, بابا معاف کرو, میں اب آپ کے گھر کھانا نہیں کھا سکتا, بھوکا رہ جاؤں گا. پیٹ بھرے کو موت آ سکتی ہے, بھوکے کو موت نہیں آئے گی, چلے گئے. تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ ذرا سی بات میں بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایسے ہی محبوب الہی نے کیا کیا, اپنی جوتی دے دی, چاہتے نہیں بچی کی شادی کا انتظام ہو جائے گا. اب ہوتا کیسے دیکھیے آپ, ہمارے آپ کے سر کا ہوتا تو انہیں بدگمان ہو کے باہر نکلتے پیٹ ڈالتا کیا جی آیا تو 4 پیسے ملیں گے, بچی کے لیے کوئی انتظام کرو, انہوں اپنی جوتیاں چپلیں دے ڈالے. بولو ایسے بھی پیر ہوتے ہیں بدگمان نے. حضور فرماتے ہیں ضرور مومن کا خیال, ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے مومن کے لیے اچھا گمان کرو, اچھا خیال کرو. سوچ سکتے ہو تو اچھا سوچو, آپ برائی کیوں سوچتے. کوئی بھی انسان, ایک انسان کو کھڑا کرو, اس کے اندر اگر 100 چیزیں 50 بری ہے تو 50 اچھی بھی ہوگی. پھر اس کے بعد اس سے پہلے اپنے کو آپ کھڑا کرو کٹہرے کے اندر اور سوچو کہ آپ کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں. آپ صبح سے شام تک کتنی چغلی کرتے ہیں, صبح سے شام تک کتنی برائی کرتے ہیں, کتنے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں, کتنے لوگوں کو برا کرتے ہیں. اے ٹو زیڈ, بچے سے لے کر بوڑھے تک, ہم سب تو ہم کو یہ پتا چلا کہ اگر کٹہرے میں ہم اپنے کو کھڑا کریں تو شاید ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہم ہی برے ہوں گے, کیونکہ اتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. اٹھتے بیٹھتے اس کی برائی, اٹھتے بیٹھتے اس کی برائی, اور دوسروں نے کوئی اپنے بھائی کی برائی کر رہا, کوئی اپنی بہن کی برائی کر رہا, کوئی اپنی بیوی کی برائی کر رہا, کوئی بیوی اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہے, کوئی شوہر اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہے, کوئی بیٹا اپنے باپ کی برائی کر رہا ہے, کوئی باپ اپنے بیٹے کی برائی کر رہا ہے.
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لائبریری کی بنیاد پر ہمارے اندر اچھی سوچ نہیں ہے. میرا ایک جملہ ہے کہ یہ مت کہو کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ سوچو کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا یہ جناب امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں چپل سینے سے لگائی، آنکھوں سے لگا رہے، ہوٹوں سے لگا رہے. کہا میرے سرکار کے کہا اس کو بیچو گے، کہا اس کو بیچ دو. ابو پریشان آ کے یہ خرید رہے، کہا اس کو آپ بیچ دو، مجھے دے دو. آپ کتنے پیسے لو گے؟ بولے آپ جو دے دیجیے. کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ. کہ میں کچھ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی. چپل پہنی ہوئی چپل کی کیا قیمت ہے؟ اچھا ٹھیک میرے ساتھ آؤ. کہ یہ دیکھو یہ 5 گھوڑے ہیں، اس میں سونا بھرا ہے، اس کے اوپر لگا ہوا ہے، پورا سونا میں تم کو دے رہا ہوں، اس کے بدلے مجھے یہ دے دو. کون دے سکتا ہے؟ بولو. امیر خسرو جیسا مرید ہونا، محبوب الہی جیسا پیر بھی ہونا چاہیے. اب وہ عقیدت مند تو کہنے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں. کہا مذاق نہیں کر رہا، یہ سب دے رہا ہے، اس کے بدلے میں مجھے دے دے. اگر اور کچھ کا کچھ نہیں، بس ایک گزارش ہے. کہا کیا؟ کہا یہ 5 گھوڑے سونے سے بھرے ہوئے آپ ہم کو دے رہے نا، ہم باہر جائیں گے، ڈاکو ملے ہم کو لوٹ لیں گے، سب لے کے چلے. ایسا کرو کچھ سپاہی ہمارے ساتھ کر دو تاکہ ہم اپنے گھر تک چلے جائیں، اور ایک دستاویز بھی لکھ دو کہ امیر خسرو کو یہ سونا ملا تھا مال غنیمت میں، امیر خسرو اپنی جانب سے ان کو دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں انہوں نے یہ نالیں خریدی ہے، تاکہ ہمارے گاؤں والے یہ نہ کہیں کہ ہم چوری کر کے آ گئے، اتنا سونا ہم کو کہاں سے مل جائے گا. امیر خسرو سلامی لے کے گئے، پورا لکھ کے دیا، دستاویز دیا، اپنی مہر لگائی، اور اس کے بعد پھر ایک دستہ سپاہیوں کا اس کے ساتھ کیا کہ ان کے گھر تک لے کے جاؤ، لے کے چلے گئے. اب جانتے کیا ہوتا آگے دیکھیے. امیر خسرو اب سینے سے لگائے ہوئے چپل کو محبوب الہی کے دونوں چپلوں سینے سے لگا باندھ دیا. آپ بتاؤ، خدا کی قسم بتاؤ، کوئی ہے اس میں اتنے لوگ ہیں، سبھی مرید ہوں گے، کوئی اپنے پیر کی چپل کو سینے سے لگائے آج تک؟ اب پھر بولتے ہیں کہ ہم کو فیض نہیں ملتا ہے. کیا ہم امیر خسرو سے پڑھ سکتے ہیں؟ آگے چلو، کیا ہم غریب نواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ ماذ اللہ، غریب نواز ہے نا، اور ان کے پیر خواجہ عثمان ہارونی کی چپل کو اپنے سر پہ رکھ کے چلتے. کہیں محفل ہوتی تو واز کرتے، غریب نواز سرکار ان کی چپل کو اپنے سر پہ رکھ کے وہاں بیٹھ جاتے. پھر وہ آتے واز کر کے، پھر چپل اٹھاتے، پیروں کے پاس رکھتے، پہناتے، اس کے بعد چلتے. آج بتاؤ کوئی مرید اپنے پیر کا ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اسی وجہ سے کچھ ملتا نہیں ہے. آل رسول کی نسبت میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، پھر آگے بات بڑھاتا ہوں، آپ کے ذہن کو کھولنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار زبانوں کے ماہر، تقریباً 1200 کتابیں لکھی، 1200 کتابیں لکھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے. آپ دیکھیں ان کا احترام. پہلے زمانے میں ڈولی پر بیٹھ کے بڑے بڑے لوگ جایا کرتے تھے، راجا مہاراجا، بڑے لوگ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جیسے بے وارثی امام نہیں تھے. اپنے باپ دادا پشتینی بہت مالدار تھے، جاگیردار تھے، بہت بڑے جاگیردار تھے، بہت دولت تھی. جیسے مانک مستان رحمۃ اللہ علیہ، یہ پورا اڑگڑا انہیں کا تو ہے. تو مانک مستان کو آج کے حساب سے دیکھو تو اربوں خربوں پتی ہے نا. یہ پوری جگہ کیا 15-20 ہزار روپے اسکوائر فٹ سے کم نہیں ہوگی کیا؟ اعلیٰ حضرت چلے، بہت مشہور بات ہے. ڈولی میں بیٹھے، یہاں سے سمجھو روڈ تک نہیں پہنچے. کہا بھائی اچھا ڈولی کون اٹھاتا تھا؟ ہمارے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں کوہان لوگ، جو سمجھو بہت غریب لوگ. 2 پیچھے رہتے، 2 سامنے رہتے، 4 آدمی ڈنڈا پکڑ کے چلتے تھے. اعلیٰ حضرت ڈولی رکھوا دیا اور چاروں سے کر چھوڑے. چاروں کو صورتوں کو دیکھنے کے بعد ایک ہی صورت رکھ کے روک گئے. کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے سر جھکایا، کہا حضور مزدور کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے، مزدور کا کوئی نام نہیں ہوتا، مزدور بس
غریب آدمی ہوں صاحب، میں مزدوری کرتا ہوں. اور حضرت اس کے سامنے کھڑے، علم کا پہاڑ، علم کا سمندر، آج ساری دنیا کے کو حضرت کہتی ہے میرے نام کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. حضرت نے انتقال سے پہلے فرمایا تھا میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر ایسی بنانا تاکہ میں اپنی قبر پر کھڑا ہو سکوں، میں کھڑا ہو سکوں. لوگوں نے پوچھا حضور ایسے کیوں کرتے ہیں؟ حضور آئیں گے اور میں بیٹھا رہوں، حضور آئیں میں لیٹا رہوں. میں تو چاہتا ہوں جب سرکار آئیں گے تو میں کھڑا ہو کے سرکار کا استقبال کروں، سرکار کے قدموں کو چھوؤں. یہ عشق کا حضرت فرماتے لوگوں میں دکھا نہیں سکتا ہوں، اگر دکھانے ہوتا اپنا سینہ چیر کے دل نکال کے کاٹ کے بتاتا، ایک میں لا الہ الا اللہ اور دوسرے میں محمد رسول اللہ. یہ ان کا عشق تھا. ایک دشمن اعلیٰ حضرت نے جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ احمد رضا کی نماز جنازہ پڑھیں. شاگردوں نے کہا کیا احمد رضا کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ بھائی مانا کہاں؟ کہا زندگی بھر وہ آپ کو کافر کہتے رہے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا سنو. وہ عشق رسول کے ایسی منزل پر فائز تھے کہ اگر مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. ان کا ایک الگ مقام تھا، اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے. اور وہ کوئی اور نہیں، نام بتا دیتا ہوں، اشرف علی تھانوی جو کہ کانپور جامع العلوم کا اس وقت شیخ الحدیث تھا. اس نے اعلیٰ حضرت کے انتقال پر اعلیٰ حضرت کی غیبہ میں نماز جنازہ پڑھی. میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے اس سے پوچھا تو بتا میرے بھائی بتا دے. کہا نام میرا کوئی نام ہی نہیں ہے. ماں باپ نے کہا کسی کو سے مزدور ہوں بس. اعلیٰ حضرت فرماتے تجھے تیرے جد کا واسطہ، تجھے تیرے ماں باپ کا واسطہ بتا دیا، کیا تو سید ہے؟ اتنا تو بتا دے گا. ہاتھ رکھ کے اس نے عقل کو بیٹھ گیا. معاف کر دیجیے، بہت کوشش کی، کوئی کام مل گیا نہیں ملا اچھا کام، آپ کے یہاں لگ گیا. میری بیٹیاں میری بیوی سب بھوکے، میں نے سوچا مزدوری کر لوں گا، مزدوری ملے گی، راشن لوں گا تو میرے گھر میں چولہا جل جائے گا. اب آپ نے میرے جد کا واسطہ دے دیا تو رب چاہتا ہے کہ میں حضور کی آل سے ہوں، مجبور ہوں، بھیک نہیں مانگ سکتا، مجبور ہوں. اس وجہ سے میں یہ محنت کروں. حضرت فضل بریلوی نے اپنا صحافہ اتارا اور اس کے قدموں میں رکھ دیا کہ خدا کے واسطے فاطمہ کے شہزادے مجھے معاف کر دے، علی کے لفظ جگر معاف کر دے. کل میدان محشر میں اگر مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا احمد رضا تیری اوقات، میرے بیٹے کے کانے پر تو سوار ہو کے چلا، میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا؟ تو مجھے معاف کر دے. دنیا دیکھ رہی، محلہ سوداگران کے کہتے تھے وہاں کی زبان میں بڑے مولوی صاحب، بڑے مولوی صاحب ایک مزدور کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے، اپنی پگڑی رکھی اور وہ بھی رو رہا ہے، آپ بھی رو رہے. پھر آپ نے کہا معاف کر دیا. جب اس نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے معاف کیا، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا کرنا، میں تیرے ہاتھوں کو چوموں گا. آپ نے چوما اور پھر کیا خیال ہے کرنا، اب تو اس ٹولی میں بیٹھے گا، اس ٹولی میں بیٹھے گا. آپ جانتے ہیں کہتے ہیں نا اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی شان ہوتی ہے. کہ معاف کر دیا، بیٹھ. مجبوراً اس کو زبردستی بٹھایا اور اعلیٰ حضرت سمجھو یہ سوداگران ہیں اور شیواجی نگر جانا چاہتے تھے، ایگزامپل بولو، تو اعلیٰ حضرت نے وہاں تک جانے کے لیے خود کاندھا دیا. بہت سے لوگ آئے، بڑے مولوی صاحب ہندو تک آئے، بڑے مولوی صاحب ایسا نہ کرو آپ، ہم نا تم ہمارا یہاں بوجھ برداشت کر لو گے، میدان محشر میں کون بوجھ برداشت کرے گا میرا؟ آپ دیکھ رہے نا، یہاں آپ نکل جائیں گے، آپ نے ایک پیسہ بھی کسی کا مارا ہے، ہم نے کسی کے لیے جھوٹ بولا ہے تو میدان محشر کو ہمارا گریبان پکڑ لے گا. وہاں کچھ نہیں ہوگا، کوئی ساتھ نہیں آئے گا. کہ ہمارے اچھے عمل جو ہم کریں گے، ہم خیر و خیرات جو کریں گے، جو نماز پڑھتے ہیں، یہ فارملٹیز نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، اللہ کو دکھاؤ، اللہ کے سامنے آؤ، مالک تو ہی ہے، میری مشکلوں کو ختم کرنے والا، میری پریشانیوں کو ختم کرنے والا. اے میرے رب، اپنے محبوب کی نالائق کے صدقے میں میری تکلیفوں کو ختم کروا.
سے تبھی آپ کی نماز ہوگی. ایک کیا السلام علیکم بھاگے ایسا لگ رہا سینٹرل جیل سے نکل گیا. ارے یار 2 منٹ کی دعا تو کر لو. نہیں تمہارا اونر یا تم اونر ہو, کتنا کمائیں گے؟ اللہ دینے والا ہے. دکان کھولو, پہلا کسٹمر ایسا آئے گا کہ دن بھر کی مزدوری مل گئی, شام تک بیٹھو گے, دوسرا نہیں آئے گا. اور کبھی ایسا ہوتا صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہتے ہیں اور بند کرنے جاتے تو اللہ بھیج دیتا ہے, سارے دن کی مزدوری مل جاتی ہے. ایک بندہ کل مجھے بولا حضرت دعا کر دیجیے, کل کی بات ہے, 7 دن سے بسم اللہ ہوئی. بڑی بات ہو جائے گی سر صاحب. میں نے کہا آج بسم اللہ ہوگی انشاءاللہ, آج بسم اللہ ہوگی. رات مجھے فون کرا اس کے بعد, حضرت آپ کا قدم بہت اچھا ہے, اللہ معاف کرے. بسم اللہ نہیں 7 دن میں نہیں ہوتا تھا, وہ ہو گیا. تو وہ اللہ ہے نا, بڑا قریب ہے نا, کبھی کسی کی بات قبول ہو جاتی ہے. میرے بزرگوں, میں عرض کر رہا تھا محبوب الہی کی بات, اور امیر خسرو کی. امیر خسرو نے وہ چپلیں لی اور سلامات دے گی, اس کے بدلے میں 2 چپلوں کے بدلے میں آج بڑے سے بڑا چہیتا مرید ہو, اپنے پیر کے لیے